السلام علیکم. سوچ 360 کے پلیٹ فارم سے حارث سعید آپ کی خدمت میں حاضر. تو میں 3-4 دن انتظار کرتا رہا. سب نے گنڈا پور صاحب کی جو ہے وہ ایک بڑی ٹارزن اور منکو والی کہانیاں سنی, بہت انجوائے کیا. پر میں جو ہے نا اتنے دن پریشان رہا کیونکہ میں نے آپ سے کئی بار کہا ہوا ہے کہ میرے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ایک سادھارن یوتھی ہے. سادھارن یوتھیا کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا چکا ہوں. سادھارن یوتھیا اس وجہ سے کیونکہ ہر کوئی جو ہے نا بیچارے کو مندر کے گھنٹے کی طرح بجا کے چلا جاتا ہے, اور وہ بیچارہ پھر بعد میں روتا رہتا ہے. پہلے وہ روتا رہتا تھا کہ جی خان صاحب جو ہے بہت ایماندار ہیں, خان صاحب کو چانس ملنا چاہیے, خان صاحب کو حکومت بنانی چاہیے. پھر اس کو خوش کیا گیا 2011 سے, اور اس کو ڈانس وغیرہ میں لگا کے کافی اس کو جو ہے نا دماغ اس کا آسمانوں کی طرف لے کے گیا. پھر اس جو آسمان پہ دماغ گیا ہوا تھا اس کی تکمیل ہوئی 2018 میں. وہ ناچنے گھومنے لگ پڑا اور وہ سمجھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پھر جب خان صاحب نے حکومت کی تو سادھارن یوتھیا تھوڑا سا پریشان ہو گیا, اور اس کے بعد جب 2022 کے بعد خان صاحب کی حکومت گئی تو پھر تو سادھارن یوتھیا بیچارہ اسے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے اور ابھی بھی کیا ہو رہا ہے. اب گنڈا پور صاحب نے جو کہانی ٹارزن اور منکو کی سنائی, سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے. میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں گنڈا پور صاحب ایک اچھے بچے ہیں, اور آج جس طرح اچھے بچوں کی طرح ایک گرینڈ جرگے میں بیٹھے ہوئے تھے سارے مل کے, تو آپ کو پھر پتہ چل گیا ہوگا کہ گنڈا پور صاحب نے کیا کیا سادھارن یوتھے کے لیے. یعنی کہ میں اس وجہ سے کہتا ہوں اس کو سادھارن یوتھیوں کو کہ یہ سب ڈالر کما رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف گنڈا پور صاحب پاگل بنا رہے ہیں؟ نہیں, ایک پی ٹی آئی کا یوتھیا جو یوٹیوب پہ ہوتا ہے, جو ٹک ٹاک پہ ہوتا ہے, جو سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہوتا ہے, وہ ٹویٹر ہو, انسٹاگرام ہو, واٹ ایور, وہ پاگل بنا رہا ہے. وہ بے شک خان صاحب کے جو ہے تصویر کو شہد لگا کے پھر بچے کو گڑتی دے رہا ہو, وہ بھی پاگل بنا رہا ہے. سارے پاگل بنا رہے ہیں. جو 804 کی جوتی چوم رہے ہوتے ہیں وہ بھی پاگل بنا رہے ہوتے ہیں. پر کیوں نہ بنائیں؟ اب میرا سوال یہ ہے سب سے بڑا کہ کیوں نہ بنائیں. میرا سادھارن یوتھیے سے ہمیشہ یہ سوال ہے اور اب بھی میں پوچھ رہا ہوں. جب خان صاحب نے ساری زندگی سب کو پاگل بنایا, سب سے پیسے جو ہے انہوں نے ٹھگے, کیا جہانگیر ترین ہو, کیا برطانیہ کی ماڈل گرلز ہوں, کیا جمائمہ خان ہوں, اور اس کے بعد یہ علیم خان اور بڑے عائلہ ملک, تو پتہ نہیں کون کون سا. جب سب سے پیسے اس نے ٹھگے ہیں تو اس کے فالوورز کیوں نہ ٹھگیں. خان جتنی دیر تک اندر ہے ان کی ڈالر فیکٹریاں چلتی رہیں گی. خان جو چیخے مار رہا ہے نا, خان کو پرابلم یہ ہے کہ خان خود کچھ نہیں کما پا رہا, باقی سارے کما کے کھا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, ٹھیک ہے اندر ککڑ ملتا ہے, اندر ایکسرسائز مشین ہے, پر کتنی دیر بندہ ککڑ کھا لے گا. دوسرا سال تو شروع ہو چکا ہوا ہے خان صاحب کو اندر. بندہ تو کیا کہتے ہیں 10 دن بھی اگر روز مرغی کھائے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ یار کیا ایک ہی جیسا کھانا, بندہ دال کی طرف چلا جاتا ہے. تو وہی ہوا, سادھارن یوتھی کو سارے پاگل بنا گئے. اس وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں میں ان کو نہیں ایڈریس کرتا جو کہ ڈالر کمانے والے یوتھی ہیں. میں ان پہ تنقید کرتا ہوں. میں اسی وجہ سے عمران خان پہ تنقید کرتا ہوں. میں ان کا جو ہے نا مجھے فکر ہوتی ہے اور ان کا خیال ہوتا ہے, اور ان سے میں بات کرتا ہوں جو ایک کامن یوتھی ہے جو کہ ڈالر نہیں کما رہا, اور جو سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان جو ہے نا محب الوطن پارٹی اور لیڈر ہے. ایسی بات نہیں ہے, آپ کے سامنے فیکٹس ہیں. اب مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ آپ کو باتیں جو ہیں ساری ہضم ہوتی ہیں گنڈا پور صاحب کی, کہ میں یہاں پہ گیا تھا, میں وہاں پہ گیا تھا, میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا, میں یعنی کہ پشاور میں آپ وہ کے پی کے میں آپ موجود ہو گئے ہوئے ہیں, 1-2 گھنٹے کا بھی نہیں فاصلہ. مرگلا ٹریل میں نے بھی ہائیکنگ کی ہوئی ہے بیک سائڈ سے منال, وہاں پہ تو ایک نارمل بندے کا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. جس ٹریل کی وہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں کہ جناب صاحب وہ اوپر چڑھ کے گئے اور وہاں سے پتہ نہیں اینٹیں ماری. وہ پوری جو ہے نا ناول کسی کے اور 3rd کلاس قسم کا ناول کی کہانی بتائیں. میرے 1 روپے میں, یار آپ اپنے صوبے میں ہو اور آپ کہہ رہے ہو میرے 1 روپے بھی جیب میں نہیں, اور میں 12 اضلاع گھوم کے پشاور آیا.
یہ صرف میں کہتا ہوں یوتھ ہی اس کو بلیو کر سکتے ہیں، ایک تھوڑی سی جس میں چنی سی بھی جسے کہتے ہیں نا، تھوڑی سی عقل ہو، وہ بھی اس کہانی کو ہضم نہیں کر پائے گا۔ یار خدا کا نام لو، بس کرو۔ میں یوتھی سادھارن یوتھی کو کہوں گا کہ بلیو کرنا بس کرو، اور میں جو پاگل بنا رہے ہیں انہیں کہوں گا یار بس کر دو۔ اتنا جاہل سمجھا ہوا ہے۔ اور وہ جو باہر بیٹھے ڈالر کما رہے ہیں، سارا میر ٹائپ کے جیسے لوگ، وہ یہاں پہ ان کو پمپ کرتے رہتے ہیں کہ جناب صاحب آپ یہ کر دیں، آپ نکل آئیں۔ اور بھائی باہر سے آ کے خود لڑو۔ ہمارا یوتھ یا مرنے کے لیے رہ گیا کیا صرف؟ آپ وہاں پہ ڈالر کما رہے ہو۔ میں کہتا ہوں ان سے بہتر تو وہ 2,000 والے افغانی تھے، وہ کم از کم انہوں نے اپنی کیا کہتے ہیں رسک تو لیا نا جان کا، کمپیئر ٹو جو باہر بیٹھے ہوئے ڈالر کما رہے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ یہ سارے کے سارے ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے ہی بندے ہیں۔ یہ خان کو نہیں کوئی نکلنے دے گا۔ دیکھیں ایک کامن سینسی بات ہے یار، کہ آپ مجھے بات بتائیں کہ آپ عمران خان کے جیل کے دروازے توڑ کے عمران خان کو لے کے باہر نکل آئیں گے؟ اگر فرض کریں محاورتاً آپ یہ سمجھ لیں کہ ایسا ہو گیا، اور کورٹ تو اس کو ایبسکانڈر کر دے گی، وہ کہے گی یہ تو بھاگا ہوا مجرم ہے، اشتہاری مجرم قرار دے دے گی، اس کو تو اور پھنسائیں گے۔ وہی بات آ جاتی ہے، نہ خان صاحب میں عقل ہے نہ ان کے فالوورز میں عقل ہے۔ بھائی جان آپ نے قانونی جنگ لڑنی ہے، ساتھ ساتھ سیاسی جنگ لڑیں۔ آپ جس جوتوں کی چمک کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، وہ جوتے آپ کو نہیں ملنے۔ آپ ایک فیلڈ پروجیکٹ تھے، پروجیکٹ چلایا، نہیں چلا، گلے پڑ گیا، تو اب اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، آپ کو جتنی مرضی باہر سے فنڈنگ آ جائے، سب چیزیں یہاں ہیں، آپ کا سروائیول نہیں ہے۔ سروائیول اگر ہے تو ایک طریقے سے ہی ہے کہ آپ سیاسی طور پہ لڑیں۔ دیکھیں بھٹو، میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں بہت ہی سیریس نوٹ پہ، کہ بھٹو کی جب پھانسی ہوئی تو الذوالفقار ٹائپ کی، شاہ نواز نے الذوالفقار ٹائپ کی بھی تنظیم بنائی جو کہ یہ ٹیررسٹ سارٹ آف گروپ تھا، لیکن وہاں سے کامیابی نہیں ملی۔ کامیابی تب پیپلز پارٹی کو ملی جب بے نظیر بھٹو نے سیاسی جد و جہد کی۔ بہت لے دے تنقید ہو سکتی ہے، ڈیبیٹیبل تھنگ ہے کہ کب انہوں نے این آر او کیا، کب انہوں نے این آر او نہیں کیا، لیکن آپ اس طرح ملک میں لڑ کے انارکی نہیں پھیلا سکتے۔ دیکھیں میں خود بہت ناقد ہوں آرمی کا انٹرفیئرنس کا، لیکن آپ ایک کامن سینس کی بات نہیں ہے کہ ایک طاقتور بندے سے جب آپ نے طاقت چھیننی ہو تو کیا آپ جاتے سارے اسے چپیڑ مار کے کہیں گے کہ چل بھئی یہاں سے اٹھ نکل؟ اس طرح نہیں ہوتا آن فیکچوئل گراؤنڈ۔ آپ نے کنٹینیوسلی آہستہ آہستہ انہیں ان کی طاقت کو ریموو کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح زرداری بھی آپ نے دیکھا مشرف کو کس طرح وہ نکالا گیا، اور باقی بھی اسی طرح چیزیں۔ آج نواز شریف دوبارہ حکومت میں ان ہے، سیاسی جد و جہد کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ میں سادھارن یوتھی کو یہی بات بار بتاتا ہوں کہ یہ پاگل بناتے ہیں، یہ سب فلمیں چلاتے ہیں، کیا ٹارزن، منکو، اکشے کمار، شاہ رخ خان اور ٹیبر ٹائپ کی فلمیں، ریمبو، جان ریمبو، اس طرح کی حقیقت میں نہیں ہوتی۔ حقیقت میں آپ کو 2 سٹیپ جب فردر جاتے ہیں تو 1 سٹیپ بیکورڈز بھی آتے ہیں، اور کبھی کبھی 2 سٹیپ فردر جاتے ہیں تو 4 سٹیپ بیکورڈ بھی آنا پڑتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جب پتہ ہو کہ جناب بس ایک بندے کے گرد ساری چیز گھومتی ہو سیاست، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکچولی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ گھمائی پیپلز پارٹی اور نواز شریف نے بھی ہے، پر ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو سیاسی ایگزسٹنس ہے نا اس پہ بھی فوکس کی ہے۔ اب کیا کیلیبر ہے پی ٹی آئی کے بندوں کا؟ یہ گنڈا پور، اب وہی بات ہے، سارے بات کریں گے گنڈا پور نے فراڈ کیا، گنڈا پور نے فراڈ کیا۔ مجھے بتا دے گنڈا پور کو کس نے وزیر اعلیٰ بنایا؟ اسی نے بنایا نا وزیر اعلیٰ نے، جس کو کبھی عقل نہیں آئی، جس نے پنجاب اسمبلی کو توڑ دیا، جس نے قومی اسمبلی کو توڑ دیا، جب اپوزیشن میں آیا تو اسمبلیوں میں نہیں بیٹھا۔ یہ تو اس وقت بھی جو پی ٹی آئی اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس وجہ سے اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ عمران خان اندر ہے اور باقی پی ٹی آئی کے بندے جو سیاسی بندے ہیں وہ لیڈ کر رہے۔ تو یہ سوچنے کی بہت بات ہے، اس کو سوچیں
کہ آپ کو پاگل بنایا جا رہا ہے. یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ کوئی سیاسی سوچ نہیں ہے. ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا. جتنا مرضی آپ نے احتجاج کرنا ہے, دھرنا دینا ہے, سیاپا کرنا ہے, رونا دھونا ہے, دھو لیں, ملک ترقی کرے گا. بس سادھارن یوتھیے سے یہی درخواست ہے, عقل کرے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.